10 منٹ میلاد دے موت کے بعد ایتھے ہی فوت ہو جاؤ تو ایتھے ہی مزار شریف بنا دیں گے. اچھا میں ایک واقعہ ملا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں چونکہ جی ٹھیک میں کر دینا معذرت نہ میں ویسے ہی ذرا محبت نال گل آکھی ہے ایویں پریشان نہ ہو جائے جے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. اچھا گرامی قدر حضرات میلاد دی کہندے نہیں گل سنا دیو مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے والنا ایک واقعہ میرے ذہن چ آ گیا میں چلو عرض کر دینا. نبی کریم علیہ السلام دے آن تو پہلے مکہ شریف چ ایک پہاڑ ہوندا سی جدا نام سی جبل ابو قبیس. 2017 چ میں حاضری ہوئی میری الحمدللہ مدینہ شریف عمرے واسطے میں گیا. اتوں میں عربیاں نو پوچھیا صفا مروہ والے پاسوں باہر نکلو نا تو وہ اگے روڈ آ جاندا ہے گڈیاں گڈیاں کھلوتیاں ہوندیاں. میں اتنے پوچھیا انہوں نے میں کہ جی اتنے جبل ابو قبیس کتنے آخیا وہ پہاڑ نہ ہن کٹ دتا گیا ہے یعنی آبادی ودن دے نال نال اتنے ترقیاتی کم ہونے دے نال نال وہ پہاڑ جڑا ہے نا وہ نیواں اس واسطے انہوں نے کئی کٹ کے نا جی اتنے ہن بالکل بازار سڑکاں خیر اللہ بہتر جاندا ہے. اس ویلے نا جبل ابو قبیس تے این توجہ کرنا جبل ابو قبیس تے نا ایک یہودی جدا نام ہے کتاباں چاہندا ایس کی نام ہے ایس سیرت البیہ وچ لکھیا ہے 350 سال دا بڈھا بابا یہودی عالم ہے تے نام ہے ایس. انہیں کی کرنا ہر سال مکہ شریف آنا جبل ابو قبیس تے چڑھ جانا آکھنا اے عربیو او قریشیو او دھیان رکھیا جی ان قریب اللہ دا محبوب آن والا ہے. انہیں اعلان کرنا تے واپس ٹر جانا. مکہ شریف دے کول نا ایک پنڈ سی جدا نام سی مر الزہران کی نام ہے مر الزہران. اور میں فنون طبع واسطے تفنن طبع واسطے لگا عرض کرنا ویکھو نا عربی آپ بھی سونے انہاں دے پنڈاں دے نام ہی سونے مر الزہران کیٹا سونا نا ہے تے ساڈے ہاں بعض ویلے انج ہوندا ہے بڑا اوکھا جہا کم ہو جاندا ہے. اسی ایک چک چ گئے اجویں اشتہار تے لکھیا سی نا 104 چک نا نہیں سی لکھیا اسی ایک چک تقریر کرن واسطے گئے تے او نا تے نہیں سی لکھیا انہوں نے چک نمبر لکھیا سی. میں غلطی نال پوچھ بیٹھا تقریر اے خطبے تو بعد بھی حضرت چک دا نا کی ہے انہاں آکھیا جی چک دا نا ہے دھپ سڑی پلنگ پور ٹگے والی جواں والی کھوتی والا عربی آپ بھی سونے انہوں نے پنڈاں دے نام. اچھا انہیں اعلان کرنا اعلان کر کے ٹر جانا وہ دے اعلان تو بعد جدے جدے گھر بچہ پیدا ہونا نا انہیں اپنا اپنا پتر چکنا تے چک کے نا اے مر الزہران چلے جانا. اچھا بھائی ڈسٹرب نہ کرو یار میں تھوڑی مہربانی آپ توجہ کرو گے نا تو پھر میں توجہ بڑھ دی تھی. اچھا وہ نا اپنا اپنا بچہ چکنا تے چک کے چلے جانا مر الزہران جا کے نا دروازے تے دستک دینی اوے ایس او باہر آویں نا ذرا ساڑھے گھر پتر پیدا ہویا ذرا ویکھ کے دس یہ وہی تو نہیں جدا اعلان تو کر کے ہونا ہے. انہیں اندر پے نے پاسا لے کے آکھنا انہیں آکھنا نہیں وہ اجے نہیں آیا کتھے بیٹھے ہو انہیں پاسا لے کے اندر ہی بوا کھولے میں انہیں آکھنا نہیں جاؤ چلے جو اجے نہیں آیا. انہیں آکھنا باہر تے آپ متھا چوڑا اکھاں بلیاں اے جناب ہاتھ پیر چل دے سائیکل چل دے کلکلیاں وجدیاں باہر آ کے تے ویکھ انہیں اندر پے نے آکھنا جاؤ چلے جاؤ اجے نہیں آیا. انہاں کافرہ نے جس ویلے باہر برولا پا دینا کھپ پا دینی شور پانا ایس یار باہر آ کے ویکھتے سیں باہر نکل کے ویکھتے سیں انہیں دروازہ کھول کے باہر آنا ہڈیاں چٹکاندے ہوئے نے دروازے تے آنا آ کے اعلان کرنا جاؤ چلے جاؤ او ہجے نہیں آیا. انہاں رشوت دین دی کوشش کرنی تیرا کی جاندا کہہ چھڈو ہوئی ہے. انہیں آکھنا نا اتنے سال میری عمر ہو گئی ہے میں اپنی ساری زندگی دی کمائی روڑنا نہیں چاہتا اپنا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتا. وہ جاؤ چلے جاؤ او ہجے نہیں آیا او دا آنا کوئی معمولی آنا نہیں او جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا. انہاں واپس آ جانا آ گیا 12 ربیع الاول دا سونا دن سونی سویر مدینے دے تاجدار اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تے باسعادت ہوئی. اے ہن توجہ کرنا حضرت جناب عبد المطلب اپنے گھوڑے نو تیار کر رہے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ نے نظر پئی عرض کیتی ابا جی کتے چلے ہو. اچھا حضرت آمنہ نے کی ویکھیا سی حضرت عبد المطلب کی کر رہے سن گھوڑا تیار کر رہے سن تے ویکھ کے سمجھ گیا کتے چلے نے. اے دا مطلب سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہ نے دس دیتا گھوڑا تیار کیتا جاندا ہے اتے بہن واسطے تھلے لنگن واسطے نہیں.
جڑے سمجھ گئے انہوں دی سمجھداری نو سلام ہے، باقی انہوں نے میں کی کر سکنا۔ حضرت سیدہ آمنہ عرض کی تھی بابا جانی کتے چلے ہو؟ حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا ہاں بیٹا مینوں تے پتہ ہے او ہوئی ہے جدا ہر سال ایسے اعلان کر کے جاندا ہے، پر میرا آنڈ گوانڈ بڑا ہی کمینا ہے، انہاں نے نہیں مننا، اس واسطے میں چلا مر الزہران تاکہ او دی گواہی بھی شامل ہو جائے، او دی گواہی بھی نال رل جائے۔ حضرت جناب عبد المطلب فرماندے نے جدوں میں اپنی سواری نو مر الزہران جان والے رستے تے پایا، آندے نے میری غیرت انتہا ہو گئی، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ ایس نامی یہودی عالم اپنے مکان دی چھت پہ کھلوتا ہے، کبھی ادھر جاندا ہے کبھی ادھر جاندا ہے، جویں کسے دا انتظار کردا ہے ہوے۔ فرماندے نے جدوں مکے والے جاندے سن انہاں نوں جا کے او دا کنڈا کھڑکانا پیندا سی، آوازاں مار مار کے بلانا پیندا سی۔ آندے نے جدوں میں گیا مینوں جا کے او دا کنڈا کھڑکانا نہیں پیا، آوازاں مار مار کے بلانا نہیں پیا۔ آندے نے مکان دی چھت تے کھلوتے مینوں ویکھ کے دوڑ کے دروازے وچ آیا، میرا بھی ہاتھ چومیا، میرے پتر دا بھی ہاتھ چومیا۔ ہاتھ چومن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا تیرا لکھ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہنا، تو مینوں اپنے آخری نبی دی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے انہیں اندر نا سونا جا کپڑا بچھایا، مینوں بٹھایا تے واہ دیر نہ چپ کر کے بیٹھا رہا تے آندا آ گیا ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا تینوں کیویں پتہ آ گیا؟ تینوں کیویں پتہ آ گیا؟ انہیں آکھیا جناب میں اننے سال تو انتظار، فرمایا تیرا انتظار دلیل نہیں، تینوں کیویں پتہ لگ گیا آ گیا؟ وہ ایس یہودی بولیا کہن لگا اج دن کی ہے؟ فرمایا یوم الاثنین پیر۔ انہیں آکھیا بس پھر انہیں پیر نو ہونا سی۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے فرمایا پیچھے بھی ایک پیر لنگ کے گیا ہے، اس تو پیچھے بھی ایک پیر سی، اس تو پیچھے بھی یوم الاثنین، اے کیڑی گل ہوئی بھی پیر نو آنا، اے کیڑی دلیل؟ وہ ایس نامی یہودی عالم اپنی کتاباں چک کے لے آیا، لیا کے کہن لگا اے پیارے عبد المطلب جی انہاں کتاباں دے اندر لکھی ہے جس پیر دی رات نو مدینے دے، جس پیر دی صبح نو مدینے دے تاجدار دا میلاد ہونا ہے، اس رات نو آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہوئے گا جدا نام ہے احمد والا تارا۔ کہن لگا عبد المطلب جی میری اتنی عمر ہو گئی ہے، رب کائنات کی قسم ہے میں کسے پیر دی رات سو کے ویکھیا ہی نہیں، اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جانا، آسمان والوں منہ کر کے احمد والا ستارہ لبدا رہنا، ساری ساری رات عرض کردا رہنا اے احمد نام والیا تاریا چڑھ جا، اے احمد نام والیا ستاریا چڑھ جا۔ کہنے لگا عبد المطلب جی میں رات دا ستارہ ویکھ لیا، رب کائنات کی قسم ہے میں تے رات دا ہی تہاڈا انتظار کری جانا۔ کہنے لگا حضور میں تے رات دا ہی تہاڈا انتظار کری جانا۔ تو گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی، ایک یہودی راہب نا وہ تکے ٹھیڈے کھاندا ہویا آ گیا مکہ شریف، سویر دا ٹائم آ کے کہنے لگا مکے دے چودھریو تواڈے ہاں کوئی بچہ پیدا ہویا ہے تے بندے آکھے سانوں کی پتہ یہو جیاں گلاں بڑھیاں نوں پتہ ہوندیاں نے، اسی گھر جا کے نا اپنی بیگمات نوں پوچھ کے آنے ہیں۔ وہ گھر گئے تے بیگمات نے دسیا ہاں عبداللہ دا در یتیم آیا ہے، آمینہ دے ہاں ایک لال دی ولادت ہوئی ہے۔ انہاں آ کے انہوں دسیا، وہ کہنے لگا تانوں خدا دا واسطہ مینوں ایک واری وکھا چھڈو، ایک واری مینوں وکھاؤ۔ وہ حضرت عبد المطلب دے دروازے تے لے گئے، حضرت جناب عبد المطلب دے دروازے تے دستک دیتی، حضرت جناب عبد المطلب باہر تشریف لے کے آئے۔ اے یہودی ویکھ کے کہنے لگا اے پیارے عبد المطلب جی میں تواڈے پوترے دی زیارت کرنا چاہنا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے سرکار مدینہ نوں سینے نال لایا، باہر تشریف لے کے آئے، فرمایا لے میرے پتر دی زیارت کر لے۔ کہنے لگا میں دوواں کندیاں دے درمیان والی جگہ ویکھنا چاہنا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے سرکار مدینہ دا پاسا پلٹایا، جس ویلے دوواں کندیاں دے درمیان اونے مہر نبوت
نبوت ویکھی بیہوش ہو کے ڈگ پیا کہن لگا ذہبت النبوت من بنی اسرائیل کہن لگا مینوں بڑا ہی افسوس ہے اج دے دن بنی اسرائیل وچوں نبوت دا خاتمہ ہو گیا بنی اسرائیل کولوں نبوت چھین لئی گئی اے نبوت والا درجہ بنی اسماعیل وچ ونڈ دتا گیا بنی اسماعیل نے دے دتا گیا نال ہی مسکرا کے کہن لگا اے سیدہ آمینہ تانوں مبارک ہوئے اے عبد المطلب جی تانوں مبارک ہوئے تہاڈا اے پتر بڑیاں شاناں والا ال قریب دنیا ویکھے گی مشرق وچ بھی تہاڈے اس پوترے دے چرچے ہون گے مغرب وچ بھی تہاڈے اس پوترے دے چرچے ہون گے تے میلاد تے فتوی لان والےو تہاڈے وڈکے کہہ گئے چرچے ہون گے تے تہاڈے فتوی لاؤن نال چرچے رکنے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.